دوستوں، آج جمعرات والے دن جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کے ان دو خاص صفاتی ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ پاک ان کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، کیونکہ یہ نام یا حی یا قیوم ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے۔ اور یہ وظیفہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ تسبیح ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی۔ دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ جو بھی جمعرات والے دن پڑھے گا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ یعنی آج اللہ پاک سے اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے صرف نام نہیں، یہ وہ روحانی کنجیاں ہیں جس سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ یا حی یا قیوم، یہ دو نام نہیں بلکہ اللہ کی وہ شان ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے۔ اللہ والو، جو بھی یہ نام دل سے، یقین سے، محبت سے پکارتا ہے جمعرات والے دن، اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے تمام ناموں میں طاقت ہے، مگر یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ وہ اسماء اعظم ہے جو مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس پر تحقیق کی، وظائف کیے، سجدوں میں گر کر دعائیں مانگی، اور انہوں نے پایا کہ جو بندہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی جو مانگے رب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غم میں ہے، پریشانی میں ہے، تنہائی میں ہے، ناکامیابیوں میں ہے، یا پھر کسی ایسے موڑ پر ہے جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی، تو اسے چاہیے کہ یہ مقدس صفاتی نام دل سے، یقین سے پکارے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ یہ نام رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا دل کے سکون کے لیے۔ یہ وہ ذکر ہے جو خاموش دل کی آواز کو بھی رب تک پہنچا دیتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ جمعرات والے دن جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ والوں، اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے اور اس کی ناممکن حاجتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا مجرب اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یعنی یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے عطا فرماتے ہیں، آپ کی ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں کو ختم فرما دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی کے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ اچھے کاروبار کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ ایسا باکمال عمل ہے۔ اللہ والو، جمعرات والے دن یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا عمل کرنے والی کی دعائیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے زیادہ خاص اسماء اعظم ہیں۔ اللہ والو، آج آپ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو دے گا۔ بس آج منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ جمعرات والے دن کا یہ سب سے تگڑا وظیفہ ہے، سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے نیاب عمل ہے جو آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھ کر آپ لوگ رب سے جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو خدا را آج یہ تسبیح آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں اللہ والو جمعرات کا دن آ جائے، جہاں سے بھی تعلق ہے، بس جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ شاندار عمل صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے بے پناہ کی نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد ہے اور نافرمان ہے، فرما برداری نہیں کرتی، یعنی
آپ لوگوں کو بہت تنگ کرتی ہے، آپ کے کوئی کام نہیں کرتی، بہت ہی زیادہ نافرمان ہے، تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی اس عمل کو آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ وہ اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، اور کمی بھی بہت زیادہ ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ رشتوں میں تلخیاں آنے لگتی ہیں، رشتوں کے اندر جو ہے وہ کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس طریقے کے کوئی معاملات ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں آج یہ عمل جمعرات والے دن لازمی پڑھ لینا۔ یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو کہ تڑپنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے گا آپ دونوں کے درمیان۔ یہ ایسا شاندار ایسا خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں اگر کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو کیس میں پھنسا لیا ہے اور وہ بھی کیس بھی جو ہے وہ جعلی ہے، بے شک آپ سے غلطی ہو گئی ہو، بس اس عمل کو پڑھ لیں، اللہ رب العالمین اس کیس کو آپ سے بری کروا دے گا، آپ کو اس کیس سے نکال لے گا۔ اس کے علاوہ اگر جائیداد کے معاملات ہیں تو اللہ پاک اس میں بھی آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں اگر رزق کا مسئلہ ہے نا تو دیکھیں دولت کا اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ بس آج یہ خاص عمل آپ لوگوں نے جمعرات والے دن میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ رزق دولت شہرت آسمان سے آپ کے گھر پر برسے گی۔ آج آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، رزق میں بے شمار کی برکت ہوگی، دولت ہی دولت ملے گی۔ اللہ والوں یہ دولت کا سب سے تیز ترین عمل ہے، شفا کا بھی سب سے تیز ترین عمل ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیماری پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ بس یہ دولت کی خاص تسبیح آپ لوگ پڑھ لو، چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ عمل چھوڑ دیا تو یقین کریں پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین آپ پر رحمان اور رحیم ہو جائیں گے، رحمت فرما دیں گے، آپ کے لیے آسانی فرما دیں گے، یعنی آپ پر اللہ والوں وہاں سے رزق ہو ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج دولت سے بھری اس جمعرات کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین
ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کامنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یقین کرو یہ جمعرات والے دن کا وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دولت، کامیابیاں، شہرت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اس لیے آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو مت چھوڑیے گا۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا بیٹی کی خواہش مند ہیں تو بیٹی کے لیے پڑھ لیں۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتوں کے اسباب بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں نا کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، ماموں کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، کہیں سے بھی آپ چاہتی ہیں کہ فلاں گھر میں رشتہ ہو جائے، تو اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں تو بہتر، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ بس آج جمعرات والے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں اتحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا،
اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے۔ چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں۔ خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے، اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والوں، اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزی روزگار کے دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے،
ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں، تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں۔ وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں۔ آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آج کا آخری اور سب سے خاص وظیفہ جو کہ اس پوری ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ ترتیب کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ والو آخر میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہوا بہت ہی خاص عمل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے۔ دوستوں محرم الحرام کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، 22 دن گزر چکے ہیں اور آج 23 تاریخ اور آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، رب سے مانگ لیں، کیونکہ جو بندے بھی رب العالمین سے مانگتے ہیں کامل یقین، بھروسے اور سچے دل سے، اللہ رب العالمین ان کی تمام حاجتیں اور مرادیں غیب سے پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ والو لازمی آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا میں تھوڑا مانگ لوں۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 ٹائمز 70 مرتبہ 70 ٹائمز ماہ محرم کی 23 تاریخ آخری جمعرات کو آپ نے یا حی یا قیوم کا اور برحمتی کا استغیث کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اس کو 70 بار پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ صدقے کے لیے اگر چاول وغیرہ رکھیں تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کے قریب لے جاتا ہے۔ دعا یقین کریں ہمارے رزق میں برکتیں، ہمارے معاملات میں آسانیاں لازمی فرماتا ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ یہ یقین کریں یہ موقع بہت ہی مشکلوں سے میسر آتے ہیں۔ تو آپ لوگ لازمی جمعرات والے دن یہ خاص تسبیح پڑھیں، کوشش کریں کچھ صدقہ کرنے کی، اور کوشش کریں پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ پانی کے گلاس پہ اس عمل کو پڑھیں گے، دم کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس پانی کو شفا والا بنا دے گا۔ اس عمل کی پوری روحانیت اس پانی میں چلی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے خاص سے خاص ہو جائے گا۔ تو اللہ والو دعا آپ لوگوں نے لمبی مانگنی ہے، دعا آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔